شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، مولانا نے قرآن کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی۔ عربی کا جملہ بڑا مختصر ہوتا ہے، اس کے معنی بڑے وسیع ہوتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان جو ہے وہ سید السنہ ہے، تمام زبانوں کی سردار ہے۔ بالآخر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ نصر۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور آپ فتح کو دیکھ لیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فسبح بحمد ربک، تو پھر آپ اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے لگیے۔ واستغفر، اور اللہ سے معافی بھی مانگیے، اس لیے کہ وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورت جو ہے پورے، جیسے بعض صورتیں ایسی ہیں جو مکمل نازل ہوئی ہے، اسی طریقے سے سورہ نصر ایسی صورت ہے جو ایک بار نازل ہوئی ہے، اس کے بعد پھر کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو ایک بار نازل ہوئی ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے کہ اللہ کی مدد آئے گی، فتح مکہ ہوگا، اسلام پھیلے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس صورت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کی زندگی بہت مختصر ہے، آپ بہت جلد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن چیزوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا، وہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے اس صورت میں اطلاع دے دی۔ آپ کی بعثت، اسلام کا غلبہ ہونا، اسلام کو پھیلانا اور اسلام کو سمجھانا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو فتح ملے گی، فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو اسلام پھیل چکا، جب اسلام بھی پھیل چکا، اسلام کو غلبہ بھی مل گیا، اور یہی مقصد اللہ کے نبی کے بھیجنے کا ہے۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو پھر میسنجر رہتا نہیں، چلا جاتا ہے۔ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو اس بات کی تصدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ آپ جو سوچ رہے ہیں، آپ کا سوچنا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کئی چیزوں کا پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اذا جاء نصر اللہ، جب بھی تمہیں اللہ کی مدد آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے کامیابی ہو چاہے ناکامی ہو، یہ اللہ کے بغیر نہیں ہوگا۔
اگر کوئی انسان بڑا بنتا ہے کسی بھی اعتبار سے تو اس میں اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، ہر چیز سے نوازا ہے، عقل دی ہے، علم سے نوازا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دماغ کا کوئی حصہ تھوڑا سا لوز کر دے تو ہمارا علم، ہمارے باڈی، تمام چیزیں ہیں لیکن ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کمال انسان کا نہیں ہے، کمال اللہ کا ہے۔ جب بھی آپ کوئی کام کرو، دکانداری ہو یا کوئی آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ ٹیچر ہیں یا پڑھاتے ہیں، اللہ نے دینی تعلیم پر یا دنیاوی تعلیم پر اللہ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ میں پڑھ کر اتنا بڑا بن گیا، میں اپنی محنت سے ایسا مال حاصل کر لیا۔ تو محنت سے اگر مال حاصل ہو تو آپ ایک نظر اٹھا کر دیکھیے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہائر ایجوکیشن والے لوگ ہیں، وہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے پاس نوکری کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اور جتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں وہ نان ایجوکیٹڈ ہیں، اور جتنے ایجوکیشن والے لوگ ہیں وہ ان کے پاس کام کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم سے مال نہیں آتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتمد علی علمہ، کوئی انسان اگر اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، فاضل بن جاؤں، یا لائر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، جب میرے پاس علم آئے گا تو علم کی وجہ سے میری عزت ہوگی اور میں دنیا میں مقام حاصل کروں گا۔ اگر کوئی انسان عزت کے لیے، مقام کے لیے علم حاصل کرتا ہے، خواہ وہ علم دنیاوی ہو یا دینی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا، من اعتمد علی علمہ فہو ضال۔ بعض روایتوں میں آیا ہے زواد کے ساتھ، ضال، اور بعض جگہ آیا ہے ضال کے ساتھ۔ جہاں ضال کے ساتھ آیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھ کر علم حاصل کرتا ہے کہ علم سے مجھے عزت ملے گی، تو وہ انسان ذلیل و خوار ہے۔ اور جہاں زواد سے آیا ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، جو انسان یہ سوچ کر علم حاصل کرتا ہے کہ مجھے مقام و مرتبہ، پیسہ، عہدہ ملے گا، وہ انسان گمراہ ہے، اس کی سوچ غلط ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتمد علی سلطانہ، کوئی انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ میں کارپوریٹر بن گیا، میں عامدار بن گیا، میں خاصدار بن گیا، میں اگر سیاست میں کوئی مقام حاصل کر لیا تو میری عزت ہو جائے گی، سلطانیت مل جائے گی، کرسی کے بلبوتے پر میرا کام ہوگا۔ اگر کوئی انسان کرسی پر بھروسہ کرتا ہے، عہدے پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من اعتمد علی سلطانہ فہو ضال، یہ انسان بھی گمراہ ہے۔ سیاست میں بھی آپ کو مقام اسی وقت ملے گا جب اللہ کی مدد شامل حال ہو، ورنہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگ سیاست میں گھس گھس کر مر گئے، کوئی مقام نہیں ملا، کوئی عہدہ نہیں ملا، کوئی ناموری نہیں ملی، اور اس کے سامنے کچھ لوگ ایسے آئے جو صلاحیت میں ان سے کم تھے، لیکن اللہ نے اس کو مقام عطا کر دیا۔ تو فرمایا چاہے علم کے ہو یا سلطانیت ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اعتمد علی علم اللہ، جو انسان اللہ کے علم پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے، فلا ضل ولا قل ولا اعتل، یہ وہ انسان ہے دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوگا، کبھی دنیا میں کسی کے سامنے حقارت سے نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے۔
تو دراصل مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سورت جو نازل ہوئی ہے غزوہ خیبر کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ خیبر ایک مقام ہے خیبر، جو حجاج کرام یا وہ لوگ جو عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے مقام خیبر دیکھا ہوگا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف مخبری کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو وہی مقام پر جب غزوہ ہوا اور مسلمان کا اور مشرکین کا جب ٹکراؤ ہوا، وہ لوگ شکست کھائے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب فرمایا۔ جب مسلمان کامیاب ہو گئے، کامیاب ہونے کے بعد جب وہاں سے آئے ہیں تو یہ سورہ نازل ہوئی کہ جب تمہارے سامنے اللہ کی مدد آ جائے اور تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو فتح کون سی؟ فتح مکہ۔ اس لیے کہ اس سے قبل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مکہ گئے تھے، صلح حدیبیہ کر کے آپ کو واپس آنا پڑا تھا۔ جب آپ صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم آپ کو فتح مبین عطا کریں گے۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ ہم بظاہر جو ہے مصالحت کر کے واپس آ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو فتح مبین دینے والے، تو وہ فتح مبین یہی ہے۔ تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ فتح کرا دیا۔ وہ مکہ کی سرزمین آپ حضرات نے زندگی میں بارہا سنا ہوگا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان پہاڑی پر چڑھ کے کیا کہ اے مکہ والوں یہ بتاؤ کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو تمام کے تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو صادق امین پایا۔ اور وہ چچا ابو لہب جنہوں نے آپ کی پیدائش پر گھی کے چراغ جلائے تھے، جنہوں نے باندی کو آزاد کیا تھا، جنہوں نے مکے والوں کی دعوتیں کی تھی اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ابو لہب نے کہا تبا لک، اے نبی تیرا ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تو کیا کر رہا ہے؟ اتنا چاہنے والا چچا۔ لیکن نبی چونکہ رحمت للعالمین ہے، وہ بد دعا دینے کے لیے نہیں آئے، لیکن جب کوئی شخص نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی گستاخی کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ جب ابو جہل نے کہا تبا لک تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب میرے نبی کا ہاتھ خاک آلود نہیں ہوگا، تیرا ہاتھ خاک آلود ہوگا۔ میرا اور نبی کا رشتہ تو وہ رشتہ ہے جہاں جہاں میری توحید کا اقرار ہوگا وہاں وہاں میرے نبی کی نبوت کا اور اس کی رسالت کا اقرار ہوگا۔ اور آپ آج دیکھ لیجئے، اذان میں ہو، اقامت میں ہو، تشہد میں ہو، درود میں ہو، جہاں جہاں اللہ کی توحید کا اعلان ہے وہاں نبوت کی رسالت کا بھی اعلان ہے۔ اللہ کا اور رسول اللہ کا معاملہ اتنا گہرا ہے۔ ابو جہل نے جب اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی، نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ یہ ہے محبت کا مقام۔ خودی کو کر اتنا بلند، خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کی محبت میں اتنا فنا ہو جاؤ، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل جائے اللہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کی جو سرزمین ہے جہاں آپ نے آنکھیں کھولی تھی، ایک وقت آیا کہ یہ زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی۔ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، سلمان فارسی، بلال، عمار بن یاسر، جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، خباب، خبیب، زنیرہ، ان تمام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 260 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔
کسی کی آنکھیں نکالی گئی، کسی کو ریت پر لٹایا گیا، کسی کو انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو درخت سے لٹکایا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر کے گھسیٹا گیا۔ سمیہ کہتی ہے اے ابو جہل، تجھے اپنی طاقت پر ناز ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ناز ہے۔ تو اپنے ظلم کی انتہا کر، میں اپنے صبر کی انتہا کر دوں گی۔ اور اسلام کے نام پر سب سے پہلی خاتون ہے جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ اسلام کے لیے پیش فرمایا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف مرد کام کرتے ہیں، اسلام کے لیے سب سے پہلا خون جو بہا ہے وہ کسی مرد کا نہیں بلکہ ایک خاتون حضرت سمیہ کا بہا ہے۔ وہ جانباز عورت تھی، صحابہ کی زمین تنگ کر دی گئی، وہ اپنے گھروں میں نماز چھپ کے پڑھا کرتے تھے، لوگوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا۔ پھر ایک وقت آیا مکہ والوں کی چیرہ دستی جب بہت زیادہ بڑھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لیا، اور صحابہ کو لے کر کے جو مختصر سامان ان کے پاس تھے وہ سامان لے کر مکے کو چھوڑ کر ہجرت کا ارادہ کر کے مکے سے باہر نکل گئے۔ کفار مشرکین کو معلوم ہوا، کفار مشرکین جا کر پکڑ لیا، کہا اے محمد آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ، لیکن جو سامان ہے یہ نہیں جانے دوں گا۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ سے کتنی محبت تھی، کہا ٹھیک ہے یہ سامان لے لو، میری جائیداد لے لو، تمام چیزیں لے لو، لیکن میں رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جا رہے ہیں اور وطن کی محبت میں پلٹ پلٹ کر مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے سرزمین مکہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن مکہ والوں کے ظلم و بربریت نے مجھے تجھے چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، انشاءاللہ ان قریب ہم تم سے آ کر ملیں گے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں ایسا ستائے تو بتائیے ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہوگا؟ ہم تو ان کو اپنا جانی دشمن سمجھیں گے، لیکن تھوڑے سے عرصے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ مکہ کو فتح کیے، آپ فاتح مکہ بن کر کے مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ جب آپ فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہوئے تو جس دن فتح مکہ ہوا ہے، مکے کے اندر ایک قطرہ خون کا نہیں گرا ہے۔ آج تو ایک ملک والا دوسرے ملک پر بم ڈالتا ہے، بے قصوروں کی جانیں جاتی ہے۔ آج لوگ جہاد کے نام پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ملک قبضہ کرنے کے لیے انسانوں پر تمام حدوں کو پار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کا طریقہ سکھایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس بم ڈال دو، چاہے معصوم مرے چاہے مظلوم مرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی علاقے میں تم جہاد کے لیے جاؤ تو یاد رکھو وہاں تمہیں 4 قسم کے لوگ ملیں گے۔ پہلا وہ ملیں گے وہ معصوم بچے، ان معصوم بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرنا، ان کو تکلیف مت دینا۔ دوسرے تمہارے ساتھ ملیں گے وہ ضعیف، ان ضعیفوں کے ساتھ بھی کوئی زیادتی مت کرنا۔ پھر تمہارے سامنے عورتیں آئیں گی، عورت چاہے اپنی ہو، عورت چاہے پرائی کی ہو، بیٹی چاہے اپنی ہو، بیٹی چاہے پرائی کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کا عزت، اس کی ناموس کا خیال کرنا۔ فرمایا ایک تمہارے سامنے آئیں گے وہ قوم کے رہبر، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، وہ رہبر جو اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، تمہارے سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کے اوپر بھی ہاتھ مت اٹھانا۔ تمہیں جہاد صرف ان سے کرنا ہے جو تمہارا مد مقابل ہے، جو تم سے لڑنا چاہتا ہے صرف اس کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ جنگ کے آداب ہیں، اسلام میں کسی کو مارنے کی یوں ہی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آج تو زمانہ اتنا
تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ایک بم ہم نے ڈال دیا. جو جہاد کرنے والے ہیں، جو دشمن ہیں، وہ تو اپنے محفوظ قلعے میں بچ جاتے ہیں. مرتا وہ ہے جو بے سہارا سڑکوں پر جھوپڑیوں میں زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، وہ مظلوم مر جاتا ہے. اسلام میں یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی مظلوم کے خون بہاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ دوستو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین صحابہ کے لیے تنگ تھی، چلے گئے، لیکن جب واپس آئے ہیں تو صحابہ کی خوشی کی انتہا نہیں. یہ وہی گلیاں ہیں، یہ وہی سڑکیں ہیں، یہ وہی مکہ ہے، یہ وہی بیت اللہ ہے جہاں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا. صحابہ بڑے خوش ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو جب لیڈر ہوتا ہے تو وہ شان کے ساتھ آتا ہے، سپہ سالار کے ساتھ آتا ہے، آگے پیچھے کمانڈو ہوتا ہے ان کے ساتھ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ کوئی بڑے صحابی ہیں، بلکہ ایک غلام کا بچہ حضرت اسامہ آپ کے اونٹ پر سوار ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ایسا جھکا رکھا ہے جیسے آپ کی داڑھی مبارک جو ہے بالکل پیٹ سے لگ گئی ہو، بالکل جھکے ہوئے ہیں عاجزی کے ساتھ. صحابہ کرام جب آئے مکے میں، اللہ کے نبی سے کہا اے رسول اللہ فلاں میرا دشمن ہے، فلاں میرا دشمن ہے، یہ وہ ہے جس نے ہمیں فلاں تکلیف دی تھی، یہ وہ ہے جس نے ہمیں کوئی فلاں زخم دیا تھا، یہ فلاں ہے جس نے ہمارا مال چھینا تھا، یہ فلاں ہے جس نے ہمارے ساتھ اذیتیں پہنچائی تھی، آج ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیجیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اس بات کی اجازت دی تھی کہ اے نبی اگر آپ سے کوئی قتال کرے تو آپ قتال کیجئے اس کے ساتھ. حالانکہ بیت اللہ کا مقام یہ ہے کہ جو انسان بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، مکے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ قتال کرنا جائز نہیں ہے. یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف فتح مکہ کے وقت رسول اللہ کو دیا تھا کہ اگر آج کوئی انسان آپ سے نظر ملائے اور آپ کو ذرا ترچھی نظر سے دیکھے تو آپ کو بدلہ لینے کا پورا حق ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت کا فائدہ نہیں اٹھایا. اگر چاہتے تو آپ رخصت کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. صحابہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، یا رسول اللہ آج تو بدلے کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ معافی کا دن ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے، جو بڑے بڑے دشمن تھے سب مکہ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم نے اتنی تکلیفیں دی ہے کہ رسول اللہ اور اس کے ساتھی ہمیں بخشیں گے نہیں. سب مکہ چھوڑ چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا. کہا جو مکے میں آ گیا، بیت اللہ کے اندر آ گیا، اس کو نہیں مارا جائے گا. جس نے ہتھیار ڈال دیا ان کی جان محفوظ ہو گئی. جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی مامون ہو گیا. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، حالانکہ ابو سفیان ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو وہ مقام عطا فرمایا، عزت دی. کہا جو ابو سفیان کے مقام میں اس کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہو جائے گا. جب مکہ والوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی، اتنی اذیتیں ملی، اس کے باوجود یہ کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں ہے. تو اسی دور میں اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، سمندر کے جہاز میں بیٹھ چکے تھے. ان کی بیوی جو تھی، ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا عام اعلان کر دیا ہے. اب یہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنے لگی، میرا شوہر کدھر ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے معلوم ہوا کہ فلاں بستی میں ہے. گئی ان کو بلائی، کہا کہ چلو رسول اللہ سے معافی مانگ لو.
رسول اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اکرمہ کہتے ہیں کہ تو جانتی نہیں ہے میں نے رسول اللہ کو اور اس کے ساتھیوں کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، میں اگر جاؤں گا تو کسی حال میں مجھے وہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ بیوی کہنے لگی نہیں کریں گے معاف۔ بیوی جب ضد کرنے لگی تو آدمی ہوتا ہے ہوم منسٹر کے سامنے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بولی ٹھیک ہے اگر تجھے میری جان ہی پیاری ہے تو چل تیرے ساتھ۔ بیوی کے ساتھ آئے، بیت اللہ میں دیکھا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکرمہ کو دور سے دیکھا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی، کہا یا رسول اللہ بہت اہم آدمی آ رہا۔ اکرمہ قریب آئے، معافی مانگا، معافی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں استنجا کر کے آتا، بہانہ بنا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے تو عمر کو بھانپ لیا، کہا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے بعد جانا۔ بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ میں ذرا باہر جا کے آتا ہوں، کہا نہیں بیٹھ جاؤ۔ ہے تو عمر سے رہا نہیں گیا اور کہا یا رسول اللہ سامنے دشمن بیٹھا ہے، میری تلوار اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ سامنے اتنا بڑا دشمن بیٹھا ہو اور میں خاموش تمہارے سامنے آپ کے سامنے بیٹھا رہا ہوں۔ جب یہ الفاظ ہے تو عمر نے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا اور کہا اے عمر تمہیں اکرمہ برداشت نہیں ہوتا، یاد کرو جب تم تلوار لے کر محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، بتاؤ رسول اللہ نے تجھے معاف کیا یا نہیں کیا؟ جب رسول اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے تم بھی اکرمہ کو معاف کر دو۔ یہ اخوت، یہ بھائی چارگی جب پیدا ہوگی تو عرب قبیلے کے لوگ جو ہے پہلے سے ہی تیار تھے، لیکن قریش سے ڈرتے تھے وہ لوگ۔ قریش کا جو خاندان تھا وہ غالب تھا، لیکن جب قریش والے جھک گئے، بڑے بڑے سرداران اور وہ لوگ، وہ بڑے بڑے سردار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی، جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، وہ تمام کے تمام سرداران بجز چند ناہنجار اور جس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ لوگ نہیں آئے، ورنہ تقریباً لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے صرف سننے کے لیے نہیں ہے، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اپنے دشمن کو معاف کرنے میں کتنا بڑا جگر چاہیے، کتنا بڑا دل چاہیے۔ جو معاف کرتا ہے اس سے پوچھیے۔ تو ہم اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، ہم انہی کے نام لے کر اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے معاف کر دو۔ انشاءاللہ وہ مجمع میں اگر محسوس نہیں کرے گا، تنہائی میں ضرور محسوس کرے گا۔ اگر آج اس کو احساس نہیں ہوگا، چند سال کے بعد، چند مہینے کے بعد، چند دنوں کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور وہ انسان ہے کہ مجھ سے انتقام لینے کے بجائے میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ پھر اسلام پھیلے گا، پھولے گا۔ آج ہم غیروں کو دعوت دیتے ہیں نا، اور دینا بھی چاہیے، اصل تبلیغ یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تبلیغ یہی ہے۔ آج جو ہم اپنوں میں تبلیغ کر رہے ہیں یہ تو مستحب عمل ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ ہم نے آج واجبات اور فرائض کو چھوڑ دیا ہے، بس مستحب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ بتاؤ، امام صاحب نے فرض نماز پڑھائی نہیں اور کوئی آدمی وتر پڑھنے لگے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اصل جو دعوت ہے وہ ہے جو دین سے دور ہے، جو اغیار ہیں، ان کو دین کی دعوت پہنچانی ہے۔ کل اگر میدان محشر میں ہمارا پڑوسی ہمارا دامن تھام لے اور ہم سے یوں کہے اے اللہ یا رسول اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، کبھی اس نے مجھے اسلام کے تعلق سے پیغام نہیں پہنچایا، یہ بتائیے ہماری گاڑی پھنسے گی یا نہیں پھنسے گی؟ ہم پھنس جائیں گے نہیں پھنس جائیں گے؟ ہر حال میں پھنس جائیں گے۔ تو میں دوستو
تو دین پھیلتا ہے اخلاق سے. دین میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ اخلاق کا ہے. جب آپ کا اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ ہوگا، دنیا جب اس کو دیکھے گی آپ کی گرویدہ ہوگی، بھائی آپ کیا کرتے ہو. صحابہ کرام کوئی تقریر نہیں کرتے تھے لمبی لمبی، ان کو اتنی لمبی تقریریں نہیں آتی تھی، لیکن ان کا کردار ایسا تھا. وہ جس راستے سے چلتے تھے دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہتا تھا یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار جا رہا ہے. اور وہ تو چھوڑیے، اب سے 100 سال 150 سال پہلے عدالت میں اگر کوئی مقدمہ پہنچ جائے اور مسلمان اس مقدمے کی گواہی دے دے تو جج سوچنے پر مجبور ہوتا تھا کہ مسلمان اگر گواہی دے رہا ہے تو یہ صاحب معاملہ حق بجانے کا ہے. لوگوں کو مسلمانوں پر اتنا اعتبار تھا، اتنا یقین تھا کہ مسلمان کسی کے تعلق سے ناحق گواہی دے ہی نہیں سکتا ہے. یہ مقام مسلمانوں کا عدالت کے اندر. لیکن آج مقام مسلمانوں کا یہ ہو گیا، اگر کسی کے تعلق سے مسلمان گواہی دے تو جج دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کوئی معاملہ گڑبڑ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہمارے معاملات بگڑ گئے. آج عزتوں پر ڈاکے ڈالنے والے سب سے زیادہ مسلمان ہیں. آج دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے والے سب سے زیادہ مسلمان ہیں. اخلاق سے بالکل نیچے سطح سے چلنے والے مسلمان ہیں. جب ہمارے سطح ایسے ہو جائیں گے تو پھر یہ بتائیے کہ ہم دین کی دعوت اغیار کے پاس کیا لے کر پہنچیں گے، اور کس بنیاد پر ہم ان کو دعوت دیں گے، اور کس بنیاد پر ہم کہیں گے کہ جو رسول ہمارے پاس ہے وہ نبی آخر الزماں ہے، اللہ نے اس کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہے، اور جب تک اس کے ماننے والے اس دنیا میں رہیں گے دنیا کا نظام چلے گا. جب وہ نہیں رہیں گے دنیا کا نظام اللہ درہم برہم کر دے گا. ہمارا نبی الصادق الامین ہے، جب ہم کہیں گے تو وہ کہے گا کہ تمہارا نبی الصادق الامین ہے اور تم تو اکذب الکاذبین ہو، تم تو جھوٹوں کے بھی سردار ہو. یہ ہمارے حالات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں، اور جو بھی کامیابی زندگی میں ہمیں ملتی ہے ہم اس کو اپنے اوپر محمول نہ کریں، اپنی محنت نہ سمجھے، اپنا کارنامہ نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یہ جو چیز بھی مجھے ملی ہے، عزت، جو مقام و مرتبہ، یہ اللہ کی جانب سے ملی. فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب آپ دیکھ لو اللہ کی مدد آ جائے، آپ کو فتح نصرت مل جائے، لوگ ایمان میں جوق در جوق، گروہ در گروہ داخل ہونے لگے، اسلام کو غلبہ آ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ عرس کرنا ہے، ڈھول تاشے بجانا ہے؟ نہیں، نہ ڈھول تاشے بجانا ہے، نہ اچھلنا ہے، نہ کودنا ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اس وقت آپ کو چاہیے کہ اب اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید میں لگ جائے. جب یہ سورت نازل ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم سبحانک و بحمدک و استغفرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی یہی تسبیح پڑھتے تھے. حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ پڑھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سبحانک بحمدک و استغفرہ پڑھا کرتے تھے. اکثر استغفار اللہ کی تحمید بیان کیا کرتے تھے. کہ جب بھی آپ کو کوئی خوشی مل جائے، کوئی نیا مکان اللہ نے دلا دیا، نوکری مل گئی، کوئی اچھا کام ہو گیا، کوئی خوشی مل گئی، تو اس وقت آپ کو اچھلنا اور کودنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ کو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ کی تحمید اور تسبیح بیان کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید کیوں بیان کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّ لَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے، اللہ نے ایک مکان دیا، اللہ نے ایک گاڑی دی، اللہ نے کوئی ایک خوشی آپ کو دے دی، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، 2 رکعت نماز پڑھے، کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تو اللہ خوش ہو کر آپ کو ایک کی جگہ 2 دے گا۔ لیکن اگر آپ نے بولے چھوٹا مکان ہے، گاڑی چھوٹی ہے، نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے آپ نے اس کی کفران نعمت کر دی، لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا تو اللہ کو دردناک عذاب ہے تمہارے لیے۔ اور جب انسان کو اللہ نعمت دیتا ہے اور اس نعمت پر اگر بندہ اگر شکر ادا کرتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے، اور جب اللہ انسان کی نعمت کو بڑھاتا ہے تو شیطان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ اور بندے کا معاملہ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر بندہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے اور بندہ اگر مصیبت میں گرفتار ہو جائے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا آپ کو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ، توبہ بھی کرو۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نبی سے کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ اتنے بڑے کارنامے انجام دیے، اسلام کو آپ نے پھیلایا، پورے جزیرے عرب والے اسلام میں داخل ہو گئے، اور دین کا غلبہ بھی ہو گیا، بیت اللہ بھی اللہ نے آباد کر دیا، اتنا بڑا کام کر دیا، امت تیار کر دی، قیامت تک مثالی امت قائم کر دی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی وَاسْتَغْفِرْ، توبہ کیجئے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جیسی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو سکتی انسان سے، جیسی عبادت ہونی چاہیے انسان ویسی عبادت نہیں کر سکتا، کہیں نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی میں باب باندھا ہے کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کس چیز کی معافی چاہتے ہو؟ معافی اس بات کی چاہتا ہوں کہ نماز جیسی پڑھنی تھی میں نہیں پڑھ سکا، نماز کا حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے 3 بار استغفار۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھا کریں۔ استغفار پڑھنے سے شیطان کی دل شکنی ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا اور شیطان لعین نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جو ہے نکال دیا گیا دربار خداوندی سے، تو اس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اس آدم کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوا، ثم لآتینہم من بعد ایدیہم من خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ تو نے مجھے راندۂ درگاہ کیا ہے، لیکن یاد رکھو میں تیرے بندے کو دائیں سے بائیں سے 4 جانب سے اس کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا، اور ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اکثر کو تمہارا نافرمان بنا کر رکھوں گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو تیرے فرما بردار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ جو میرا فرما بردار ہوگا اس پر تیرا لے چلے گا۔ جب یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے سنی، اور انہوں نے شیطان نے وہاں پر اللہ سے ایک بات اور کہی تھی، اے اللہ میں تو تیرے دربار سے دھتکار دیا گیا اور تیرا نافرمان ہو گیا، میری ایک گزارش ہے۔ کہا کیا گزارش ہے؟ کہا میری ایک گزارش آپ کو قبول کرنی پڑے گی۔ کہا ٹھیک ہے قبول کروں گا۔ کہا کیا گزارش ہے؟ کہا کہ مجھے یہ طاقت دیجئے کہ میں آپ کے بندے کے اندر ایسا تصرف کروں، اس طریقے سے چلوں جیسے بدن میں خون چلتا ہے۔ شیطان انسان کے بدن میں ایسے ہی چلتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جا، تجھے میں نے یہ رخصت دے دی۔ جب یہ رخصت مل گئی شیطان اچھلنے لگا، اب تو میں کسی انسان کو فرما بردار بننے نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضرت آدم کو بڑا ملال ہوا،
اور انہوں نے کہا اے اللہ آپ نے اتنا بڑا ہتھیار شیطان کو دے دیا، یہ تو کسی بھی بندے کو جنت میں نہیں جانے دے گا، سب کو جہنمی بنا دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میں بھی تجھے ایک ہتھیار دیتا ہوں، وہ ہتھیار یہ ہے کہ شیطان تمہیں بھٹکائے گا، بہکائے گا، گناہ کرائے گا، گناہ کرتے کرتے کرتے، لیکن جس وقت میرا بندہ توبہ کرے گا وہ تمام گناہوں پر پانی پھر جائے گا۔ توبہ کا ایک ایسا دروازہ اللہ نے انسان پر رکھا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے ماضی کے تمام گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن توبہ کون سی والی؟ عشاء میں کیے فجر میں توڑ دیے، وہ توبہ نہیں۔ توبہ جو ہو وہ پکی اور سچی توبہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا والی توبہ ہو، اس پر جم جاؤ۔ لیکن خدا نہ خواستہ کبھی ٹوٹ جائے، انسان بشر ہے، کبھی خطا کر جاتا ہے، انسان ٹوٹ جائے تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب بوسطہ کے اندر لکھا ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ کہتے ہیں کہ اگر تم نے 100 بار بھی توبہ کی ہے اور توبہ کر کے توبہ کو توڑ دیا ہے تو تجھے شرمندہ ہونے کی یا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دربار میں آ جا، میں آج بھی تیرے توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ استغفار کرنی چاہیے۔ اور بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے ہم نے، وہ بولتے بھائی کیا کرنا، اور خصوصاً جو صوفیہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، معرفت، حقیقت، طریقت پر صرف ان کی زبانی 4 الفاظ ہوتے ہیں، ان کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہوتے ہیں۔ کیا کرنا بھائی، ہم تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے مسجد میں ٹھونگ مار کے آتے ہیں، ہماری نماز کو کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، شکوہ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شکوہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہوا تو عید کے دن آئے، اور وہ بھی اب کب آتے ہیں، کسی کے 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے، کوئی دعا کے ٹائم پہ آتا ہے، کوئی آیا امام صاحب تکبیر بولتے رہتے ہیں، انہیں الٹا سیدھا کرتے رہتے، نماز پڑھنا بھی ان بیچاروں کو نہیں آتا، مسجد سے دور ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی نماز ہے اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دے دی ہے۔ اللہ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ تو کم سے کم مجھے اتنی توفیق تو دیا ہے کہ میں تیرے گھر میں آنے والا بناؤں، جیسی بھی ہے یہ تیرا کرم ہے۔ تو جب آپ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں گے تو اللہ اپنی نعمت میں اضافہ کرے گا۔ آپ نعمت کا کفران کرو گے تو اللہ پھر آپ کو توفیق بھی نہیں دے گا۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن ہے، اس قرآن کو آپ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کا دماغ کھلے گا، اسرار و رموز کھلیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان جتنا متقی ہوگا، جو انسان جتنا پرہیزگار ہوگا، قرآن کے اسرار، قرآن کے معانی اس کے اوپر اتنے ہی زیادہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ یہ مکے کے اندر میلہ لگتا تھا، لوگ خانہ کعبہ کے اوپر اپنے اپنے اشعار لکھ کر لگاتے تھے، جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا ان کو انعام دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، دیکھا مکے کے اوپر بڑے بڑے شعراء کے کلام لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اتنا لکھا اور چسپا کر دیا۔ تمام شعراء آئے، سب کے کلام پڑھے، جب یہاں آ کر ٹھہرے تو سب کی علم ختم، اور سب پریشان کہ یہ کلام ہے تو کس کا ہے، یہ لکھا ہے تو کس نے لکھا ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے بس ایسے لکھ دیا ہوگا، اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کے مفہوم کتنے گہرے ہیں، ان میں نحوی، صرفی، بلاغت کتنا بھرا ہوا ہے، وہ وہی انسان جانتا ہے جو اس کا ماہر ہے۔ ایک صاحب کے پاس خط آیا، وہ خط لیا اور دیکھ دیکھ کے رو رہا۔ سامنے والا دیکھا، بولا شاید کوئی مر گیا ہوگا اس لیے رو رہا بیچارہ خط پڑھ کر۔ بولا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ بولا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ میں کیوں رو رہا ہوں؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے؟ کوئی مر گیا ہوگا پڑھ کے رو رہا ہے۔
تو کلام کی بلاغت کو وہ انسان سمجھتا ہے جو کلام سے واقف ہوتا ہے۔ بلڈنگ کتنی مضبوط ہے انجینئر سمجھتا ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ قرآن کی بلاغت کو علماء سمجھتے ہیں، قرآن میں اللہ نے کیا رکھا ہے کیا نہیں رکھا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے اس قرآن کو تعویذ گنڈے کی کتاب بنا دی ہے، جھاڑ پھونک کی کتاب ہم نے اس کو بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے جن شیاطین بھاگتے ہیں صحیح ہے، لیکن یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، یہ تو انقلابی کتاب ہے۔ انا انزلنا الیکم فیہ ذکرکم، اے انسانوں یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب انسان اپنا نام ڈھونڈنے کا جگہ تو ملے گا، اب کوئی ڈھونڈے گا نہیں تو اس کو ملے گا کہاں سے؟ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہمیں پند و نصائح کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب يوم القيامة۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔